دو محرم کو آقا حسین کربلا پہنچ گئے تھے اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یوں تو شہادتیں سب کی روز عاشوراء ہوئیں، مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا خصوصیت سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج میرا جی چاہتا ہے، حالانکہ عموماً تذکرہ کرتا رہا ہوں اور عموماً ممبروں سے تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ شہید مشہور شہیدوں میں سے، یہ شہید مستحق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے، کیونکہ تمام عالم انسانی کے لیے اس میں عبرت ہے۔ دنیا سے کیسے رشتہ توڑا جاتا ہے، حق سے کیسے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا نا، دنیا کو تج دینا، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، دنیا سے منہ موڑ لینا اور خدا کی طرف توجہ کر لینا۔ عموماً اس کے لیے معصوموں کے کردار، نبیوں کے کردار، اماموں کے کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ میں ایک گنہگار انسان کا کردار پیش کر رہا ہوں، اور اس گنہگار انسان کا نام ہے حر۔ وقت بالکل نہیں ہے، وقت کی محدودیتیں اور مجلس کے اپنے تقاضے ہیں۔ تاریخ میں بہت سی کڑیاں واقعات کی گم ہیں اور ابھی بھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی لیے آپ حضرات محسوس کرتے ہوں گے کہ میں کسی تاریخی واقعے کو بہت کم تفصیل سے پیش کرتا ہوں، جو ثابت حقیقتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حر کب کس وقت دشمن فوج سے نکل کے آقا کی طرف آئے، اس میں مختلف بیانات ہیں، مرثیوں میں، تقریروں میں، خطبات میں، مقاتل میں، تاریخوں میں مختلف بیانات ہیں۔ کوئی کہتا ہے رات میں آئے، کوئی کہتا ہے کہ صبح ہو رہی تھی تو آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، شب عاشور اضطراب میں گزری، روز عاشور کا سورج طلوع ہوا اور وہ وقت آیا جب آقا حسین نے کہا حل من ناصر ینصر، کیونکہ یہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا ہے، متعدد بار فرمایا ہے، اپنا تعارف کرایا اور کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اب تاریخ کے سینکڑوں صفحات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی۔ پہلی صدائے استغاثہ جو آغاز جہاد میں بلند کی، پہلی آواز پر حر آئے ہیں، اور آخری آواز جب بلند کی ہے تو اصغر آئے۔ بس محرم ہے، اب گریے میں بخل نہ کیجیے گا، یہ گریہ بھی ضروری ہے۔ جتنے بھی انقلابی اقدار ہیں، شخصیت کی تعمیر کے لیے، ملت کی تعمیر کے لیے، ملکوں کی تعمیر کے لیے، تہذیبوں کی تعمیر کے لیے، ثقافتوں کی تعمیر کے لیے، وہ سب مثبت انقلابی اقدار اپنی جگہ، ان تمام اقدار کو ایک ساتھ گوندھ کر ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے یہ اشک عزا۔ گریے کی مخالفت نہ کیجیے، گریے کی روایت کو کمزور نہ کیجیے۔ آپ نے مگر امام خمینی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بلک بلک کے مصائب میں روتے تھے۔ آیت اللہ خامنئی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی بات کا جواب دے رہا ہوں میں۔ گریے کی مخالفت نہ کریں، گریے کی روایت کو کمزور نہ کریں۔
یہ انقلابی نسلیں جنہوں نے آج مسلم امہ کو سرخرو کیا ہے، یہ فرش عزا پہ تربیت پانے والی نسلیں ہیں۔ ان روایات عزا کو کمزور نہ کریں۔ ہاں، جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتیں، انہیں رد کر دیجئے، تحقیق کیجئے، تطہیر کا عمل جاری رہے، مگر یہ یاد رہے کہ کچھ ثابت حقیقتیں ہیں، ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ ہر امام نے تقریباً تاکید کی ہے، کسی بھی غم میں رونا ہو تو حسین مظلوم پر گریا۔ تمہیں کوئی بھی غم ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مگر اگر کوئی غم ہو تو حسین پر گریا کرنا۔ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، میں نے ابھی دروازہ کھول دیا، پارٹو پارٹ تحقیق کرنے والے کریں۔ کہیں گے آپ نے صاحب 99 میں یہ پڑھا تھا اور 2000 میں یہ پڑھا تھا اور آج آپ یہ پڑھ لیں۔ ہاں، مطالعہ جاری ہے، تحقیق کا سفر جاری ہے، اقوال مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے رات کے وقت ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے سحر کے وقت ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے صبح صبح آئے، کوئی کہتا ہے نہیں، حضور کا نام مولا کی صدائے استغاثہ، جب پہلی صدائے استغاثہ بلند کی ہے وہ سن کر ہو رہا ہے۔ جب امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت کے لیے، تو حر عمر ابن سعد کے پاس پہنچے۔ کیا ارادہ ہے؟ اس ہستی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ انت مقاتل هذا الرجل، اس ہستی کے ساتھ تم جنگ کرو گے، قتال کرو گے؟ لیکن یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، سبب یہ تھا حر کا پورا قبیلہ، پورا خاندان، استثناءات ہوں گے مگر پورا خاندان زمان پیغمبر سے لے کر ہمیشہ پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کا وفادار رہا، کبھی باطل اقتدار کا پرستار نہیں ہوا۔ اس خاندان سے ہے حر، یعنی حر اس ماں کا بیٹا ہے جس نے حر کی تربیت کی ہے، تو فاطمہ زہرا کی عظمت کو بھی بتایا ہے۔ پہنچ گیا نا ذہن آپ کا؟ حر اس ماں کا بیٹا ہے جس نے تربیت کی حب علی اور حب فاطمہ کے ساتھ۔ پوچھا کیا اس ہستی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ جواب سخت تھا ناگوار، کہاں جنگ کروں گا، اور ایسی جنگ کہ یادگار جنگ ہوگی، سروں کی بارش ہوگی، ہاتھ کٹ کٹ کے اولوں کی طرح برسیں گے، بہت شدید جنگ ہوگی۔ اور نے کہا کہ فرزند رسول نے جو شرطیں پیش کی ہیں ان میں سے کیا کوئی شرط قابل قبول نہیں؟ اب ذرا سر جھکا، کہا ہے تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، مگر یہ تمہارا حاکم، یہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ ماننے والا نہیں ہے۔ اور خاموش ہوئے، پیچھے ہٹے، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے گئے اور ایک الگ راہ لے لی، سب سے کنارہ کش ہو کر۔ کہتے ہیں وہاں قرہ ابن قیس ایک شخص موجود تھا، اس نے دیکھا میں عجب حال دیکھ رہا ہوں، اس سے کہا کہ تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ یہ حر کا سوال عجب سوال ہے نا۔ یہ وہی حر ہے جس نے رات گزاری ہے کس حالت میں؟ دسترخوان بچھا رہا، نعمتیں چنی رہیں، غلام آیا، کہا آئیے کھانا تناول فرما لیجئے، حر نہیں گئے، بیٹا آیا نہیں گئے، بھائی آیا نہیں گئے۔ گویا حر نے بھی ایک رات کم سے کم حب حسین میں بھوک اور پیاس میں گزاری۔ اسے کہتے ہیں مواسات، اسے کہتے ہیں مواسات۔ اب حر بھی کچھ بھوکے بھی ہیں، کچھ پیاسے بھی،
اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں حر کے کانوں میں. حر نے قرہ ابن قیس سے کہا کہ یہ اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں پانی نہیں. کہا جا تو اپنے گھوڑے کو پانی تو پلا دے. جب وہ ہٹا حر آگے بڑھے اور رفتہ رفتہ آقا حسین کی طرف چلے. بیٹا آیا قریب، بھائی آیا، غلام آیا، سب حر کے ساتھ ساتھ چلے. اس لیے کہ بیٹے کو، بھائی کو، غلام کو، سب کو جواب رات میں دے چکا تھا. جب وہ آ کے کہہ رہے تھے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، تو خاص طور سے بیٹے کو قریب بلایا. میں تو بس سادہ سی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ گریہ کریں گے. حر کے اس بیٹے کا نام بھی علی تھا. علی ابن حر. بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹے نے سر جھکا لیا. کیا سن رہے ہو؟ کہا حسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. العطش العطش کیا. بس آپ نے سر و سینہ پیٹا، گریہ کیا، مجلس مال مجلس حاصل ہو گیا. گفتگو تمام کر رہا ہوں ایک دو جملوں میں. اور امام کی خدمت میں آئے. یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، انا تائب حل لی من توبہ. اے فرزند رسول، اے ابو عبداللہ، ارے میں تائب ہو کر آیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے توبہ ہے. میرے لیے توبہ ہے. اس سوال بتا رہا ہے کہ اسے اپنے جرم کی سنگینی، گناہ کی سنگینی کا احساس. رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. آقا حسین نے کہا اللہ تائب ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا. حر نے آقا سے اجازت لی. بس دو ایک فقرے تحقیق طلب ذہن، سوچتے بھی رہیں، تحقیق بھی کرتے رہیں. حر امام کی طرف سے اذن لے کر میدان میں آئے. دوبارہ حر نے مکمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حر نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے امام کی حقانیت بیان کی اور حکومت وقت کا تخطئہ کیا. کہا تم خطا پر ہو، تم غلطی پر ہو. دیکھو یہ فرزند رسول ہیں، دیکھو یہ ہیں اس وقت حق پر. اتمام حجت کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. حر سے پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا. اب میں عرض کر چکا ہوں تاریخ میں تو کتنے اختلافات ہیں، مگر بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آقا حسین کی شان کرم حر کے سامنے اس وقت اور زیادہ سامنے آئی جب حر کے بیٹے نے حر کو آواز دی. اور جب حر بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود. حر اس لطف و کرم مولا کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہنے لگے آقا حسین گنہگاروں پر یہ لطف و کرم. آقا حسین نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس عمر میں جوان بیٹے کا لاشا. ارے بس مجلس تمام ہو گئی. آقا آپ حر کو، علی ابن حر کا لاشا اٹھانے نہیں دے رہے ہیں اور آپ علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.